اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شوگر صرف میٹھا کھانے سے ہوتی ہے تو میں آپ کو آج ایک ایسی حقیقت بتانے والی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ چینی چھوڑنے کے باوجود شوگر کے مریض بنتے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے۔ پاکستان میں شاید ہی کوئی گھر ہو جہاں شوگر کا مریض نہ ہو۔ ماں، باپ، بہن، بھائی یا پھر کوئی قریبی رشتہ دار کسی نہ کسی اسٹیج پر شوگر کا شکار ہو چکا ہے۔ لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم بیماری کو سمجھنے کے بجائے صرف دوائی پر ڈیپینڈ کر لیتے ہیں، اور جب شوگر بڑھتی ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہو گئی۔ سب سے بڑا مت یہ ہے کہ شوگر صرف میٹھا کھانے سے ہوتی ہے، اسی لیے لوگ روٹی، چاول، پراٹھا سب کچھ کھاتے رہتے ہیں، بس چینی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ شوگر کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ شوگر ایک میٹابولک پرابلم ہے، صرف زبان کا نہیں۔ اب آتے ہیں اصل وجہ کی طرف۔ ہمارے جسم میں ایک ہارمون ہوتا ہے جسے انسولین کہتے ہیں۔ انسولین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خون میں موجود شوگر کو سیلز کے اندر پہنچائے تاکہ جسم کو انرجی مل سکے۔ لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسولین تو بنتی ہے مگر جسم اسے قبول نہیں کرتا۔ اسی کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات صاف سمجھ لیں، انسولین ریزسٹنس کوئی اچانک ہونے والی بیماری نہیں، یہ ایک پروسیس ہے جو سالوں میں بنتا ہے۔ ہمارا جسم روز شوگر بناتا ہے اور انسولین روز اپنا کام کرتی ہے، لیکن جب ہم جسم کے ساتھ مسلسل زیادتی کرتے ہیں تو جسم آہستہ آہستہ انسولین کی بات ماننا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ انسولین کو آپ دروازہ کھلوانے والی چابی سمجھ لیں اور سیلز کو دروازہ۔ شروع میں ایک چابی سے دروازہ فوراً کھل جاتا ہے، لیکن اگر روز روز غلط وقت پر زیادہ زور سے بار بار چابی گھمائی جائے تو دروازے کا لاک خراب ہو جاتا ہے۔ پھر چابی موجود ہوتی ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ یہی انسولین ریزسٹنس ہے۔ جب ہم بار بار کھاتے ہیں، خاص طور پر کاربوہائیڈریٹس، تو خون میں شوگر بار بار بڑھتی ہے۔ جسم ہر بار انسولین خارج کرتا ہے تاکہ شوگر کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن مسلسل زیادہ انسولین سیلز کو تھکا دیتی ہے۔ پھر سیلز انسولین کو اگنور کرنے لگتے ہیں۔ یہ حالت انسولین ریزسٹنس کہلاتی ہے۔ انسولین ریزسٹنس کیسے شروع ہوتی ہے؟ نمبر 1، بار بار کھانے کی عادت۔ صبح ناشتہ، پھر چائے کے ساتھ بسکٹ، پھر دوپہر کا کھانا، پھر اسنیکس، پھر چائے، پھر رات کا کھانا۔ جسم کو انسولین سے 1 منٹ کا آرام بھی نہیں ملتا۔ یہ انسولین ریزسٹنس کی سب سے خاموش شروعات ہے۔ نمبر 2، نیند کی کمی۔ جب ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں تو انسولین کمزور ہو جاتی ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ صرف 1 ہفتے کی خراب نیند انسولین ریزسٹنس بڑھا سکتی ہے۔ نمبر 3، مسلسل ذہنی دباؤ۔ اسٹریس میں جسم کورٹیزول ہارمون بناتا ہے۔ کورٹیزول شوگر کو خون میں رکھتا ہے تاکہ جسم خطرے سے لڑ سکے۔ آپ کی باڈی ہر وقت فائٹ یا فلائٹ موڈ میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے شوگر مسلسل ہائی رہتی ہے۔ نمبر 4، پیٹ کی چربی اصل دشمن۔ پیٹ کے ارد گرد چربی صرف وزن نہیں ہوتی، یہ چربی ایسے کیمیکلز خارج کرتی ہے جو انسولین کو کام کرنے سے روکتے ہیں۔ اسی لیے دبلا انسان بھی شوگر کا مریض ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، حرکت کی کمی۔ مسلز شوگر کو جلاتے ہیں۔ جب مسلز استعمال نہیں ہوتے تو شوگر خون میں رہتی ہے، انسولین بار بار آتی ہے اور آخرکار بے اثر ہو جاتی ہے۔ شروع میں انسولین زیادہ بنتی ہے، شوگر نارمل رہتی ہے، پھر انسولین تھک جاتی ہے، پھر شوگر بڑھنا شروع ہوتی ہے اور آخرکار ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو جاتی ہے۔ یعنی شوگر انسولین ریزسٹنس کا آخری مرحلہ ہے، پہلا نہیں۔ اب تک ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس کیسے بنتی ہے، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا اسے کم یا بہتر کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے ہاں، خاص طور پر اگر یہ ابتدائی مرحلے میں ہو۔ نمبر 1، بار بار کھانے کا سلسلہ توڑیں۔ انسولین ریزسٹنس کو کم کرنے کا سب سے پہلا قدم ہے بار بار کھانا چھوڑنا۔ جب ہم ہر تھوڑی دیر بعد کچھ کھاتے ہیں تو انسولین کو آرام نہیں ملتا۔ انسولین کو بھی وقفہ چاہیے تاکہ وہ دوبارہ صحیح طرح کام کر سکے۔
नंबर 2, खाने में सादगी लाएं। हर खाना ऐसा हो जिसमें प्रोटीन, सब्जियां और फाइबर शामिल हो। सफेद आटा, सफेद चावल और मीठे मशरूबात इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। सादा, कम प्रोसेस्ड ग़िज़ा इंसुलिन को ताकत देती है। नंबर 3, जिस्म को हरकत दें। रोजाना 20 से 30 मिनट की वॉक सेल्स को दोबारा शुगर कबूल करना सिखाती है। ये इंसुलिन कम करने का कुदरती तरीका है। नंबर 4, नींद को संजीदा लें। खराब नींद इंसुलिन को कमजोर कर देती है। रात की 7 से 8 घंटे की नींद इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में बहुत मददगार होती है। नंबर 5, ज़हनी दबाव कम करें। स्ट्रेस में जिस्म ऐसे हार्मोन बनाता है जो शुगर को बढ़ाते हैं। गहरी सांसें, नमाज, मेडिटेशन या खामोशी के चंद लम्हे इंसुलिन के लिए दवा हैं। नंबर 6, पेट की चर्बी कम करना। पेट के इर्द गिर्द चर्बी इंसुलिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे जैसे पेट कम होता है वैसे वैसे इंसुलिन बेहतर काम करने लगती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक दिन में नहीं बनती तो एक दिन में खत्म भी नहीं होती, लेकिन मुस्तकिल दुरुस्त आदतें इसे आहिस्ता आहिस्ता कम कर देती हैं। होम्योपैथी में हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को पूरे इंसान की हालत देखकर समझते हैं। नींद, भूख, स्ट्रेस और जिस्मानी अलामात को मद्देनजर रखकर रहनुमाई दी जाती है। अगर आप कुदरती तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझकर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। जब वजह पर काम किया जाए तो जिस्म खुद बेहतर होना शुरू कर देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना शुगर को कंट्रोल करने की पहली और सबसे अहम सीढ़ी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और उसे अपने उन प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से लड़ रहे हैं।